دنیا کے اندر جو آزمائش آتے ہیں، تکالیف آتی ہے، غموم و ہموم آتے ہیں، ان کے کچھ وجوب بھی ہوتے ہیں، اور کچھ تکالیف، آزمائش، امتحانات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے قضاء و قدر کا نتیجہ ہے، اس میں فعل الفاعل اور کسب الکاسب مؤثر نہیں ہے۔ طویل بحث اشاعرہ و ماتریدیہ کے مابین جو ابحاث مہمہ ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے، خاص کر مشہور کتاب تبیین و کذب المفتری علی ما قالوا علی الامام ابی الحسن الاشعری۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیا انسان کو کس طرح سمجھنا چاہیے؟ انسان کو یہ بھی سمجھنے میں خطرہ نہیں ہے کہ شاید میرے کچھ افعال اور میری کچھ بعض اعمال کے نتیجے میں میرے ساتھ سختی ہونے لگی، توبہ استغفار کرے گا اور یہ بھی کہے گا کہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، یہ میری وجہ سے نہیں، میں اس کا تحت مشق ہوں، اس کو اختیار ہے جس طرح چاہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بیچ سے ٹوٹ گئی، آپ نے اس کو چٹخ دیا تو پھر صحیح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا احد کی شکست اور پھر بحالی فتح کی طرف اشارہ۔ یہ بخاری والوں کو سمجھا چکا ہوں لیکن ان کو یاد نہیں رہی تھی۔ بدبختی یہ ہے کہ جب یہ دوہرے تک آ جاتا تو ان کے حافظے ختم ہو جاتے، کسی کسی کو یاد ہوگا۔ اور آپ نے خواب دیکھا کہ گائے کٹ رہی ہے، بہت ساری گائے کٹ رہی ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ وہی ہے جو میرے صحابہ احد میں 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ تو اس پہ اشکال یہ ہے کہ پیغمبر بھی تدارک تو کر سکتے تھے اور تدبیر کوئی منع نہیں ہے۔ آپ نے خود سینکڑوں صحابہ کو بلاؤں سے بچنے کی تدابیر بتائی ہے، تو پہلا جواب ہم وہاں یہ دیتے ہیں بخاری شریف میں کہ آپ کو بذریعہ وہی تدبیر سے منع کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ شہادت مطلوب ہے اور محمود ہے۔ صحابہ اگر شہید ہو رہے تھے تو ہو جائے، صحابہ تو مانگ رہے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی قضاء و قدر کے قبیل میں سے امور تشریع نہیں ہے، تکوین ہے، اور تکوین اسباب سے نہیں روکتا ہے۔ علماء دین کو ممبر سے کبھی کبھی یہ بیانات کرنا چاہیے نہایت تفصیل اور بس کے ساتھ، اور ان بیانات کے لیے اللہ کی قدرت کاملہ اور اختیارات مطلقہ اور تصرف ہو کیف یشاء، اس پر تفصیلی بحث کریں، کیونکہ لوگ جب بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہواؤں کی بات نہیں ہے، جیسا چاہے ایسا کرے گا۔ اوست و سلطان ہر کے خواہد آنکھ و نر، وہ بادشاہ ہے جیسے چاہے کرے، اور عالم میرا دردمی ویران کند، اس پوری دنیا کو ایک آنکھ کے جھپکنے میں پٹک کے رکھ، کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے سے کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں کیا جائے گا؟ توبہ توبہ، کیسے ہو گئی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم آزما چکے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ظاہر کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور اللہ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو. اللہ اکبر. امتحان کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون استقامت سے ہے اور کون بے صبر ہے. سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے. یہ فَلَيَعْلَمَنَّ کا معنی میں نے متعدی کیا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے، اس کو مزید کیا جاننا ہے. اللہ کا علم مزید کو قبول نہیں کرتا. اور یہ ہمارے افہام کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے، جیسے ہم کسی کو کہیں نا کہ میں دیکھوں گا، صبر کروں، تو اس کے اعتبار سے ہمارا دیکھنا تو ہے ہی. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے ہم سے. ان یسبقونا کہ بچ نکلیں گے ہم سے. ساء ما یحکمون، غلط فیصلے کر رہے، ہم سے کون بچ سکتا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، پس اللہ کی اللہ تعالیٰ کا طے شدہ لمحہ آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے جاننے والا ہے.